کے ذریعے ان لوگوں تک صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ مجھے خاموش کرانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور ان جیسے بچگانہ ہتھکڑوں سے میں تو خاموش ہوں گا نہیں۔ ایک ہی طریقہ ہے، جموں کشمیر کے لوگوں کا حق جو ہے 370 وہ واپس کیجیے، اس دن کے بعد میں خاموش ہو جاؤں گا۔ جو پورے ملک میں مائنورٹیز کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ زیادتیاں ختم کیجیے، بند کیجیے، اس دن کے بعد میں خاموش ہو جاؤں گا۔ جموں کشمیر کی ریاست نے جس بنیاد پہ ایکسیشن کیا ہے اس ملک کے ساتھ، اور ایکسیشن کی جن شرائط کو آپ نے توڑا، ان شرائط کو بحال کیجیے، اس ریاست کی ڈگنیٹی کو، کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو بحال کیجیے، ہماری آٹونومی ہے، ہماری جو ڈگنیٹی ہے وہ بحال کیجیے، اس دن کے بعد میں خاموش ہو جاؤں گا۔ مسلم رائٹس کا خیال رکھیے، اس دن کے بعد میں خاموش ہو جاؤں گا۔ مائنورٹی رائٹس کو خاموش کیجیے، ان کو بحال کیجیے، اس دن کے بعد میں خاموش ہو جاؤں گا۔ اس طرح کے حرکتیں، بچگانہ حرکتیں آپ کرو گے، اس کا الٹا اثر پڑے گا۔ اور جس درسگاہ سے میں آتا ہوں، میں یہ کہتا چلوں، وہاں پہ مقاومت میں، ریزسٹنس میں تکلیفیں اٹھانا پینیکل ہوتا ہے، وہاں پہ پینیکل ہے کہ سر نیزے پہ چڑھ جائے، وہاں پہ اس دن کا انتظار کیا جاتا ہے کہ حق کے لیے، صداقت کے لیے سر نیزے پہ بھی چڑھ جائے۔ تو آپ کچھ بھی، یہ تو مذاق ہے، آپ کچھ بھی اس کے بعد ہی بنائیں، میری ذات ان چیزوں سے خاموش ہو نہیں سکتی ہے، کیونکہ اس درسگاہ میں، جس درسگاہ سے میں سیکھ کے آیا ہوں، جس درسگاہ سے میں بلانگ کرتا ہوں، وہاں پہ سر اٹھنا نیزے پہ، سر حق کے لیے پینیکل ہے، عروج ہے، اور ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں اس دن کا۔ تو اذیتوں کے لیے میں نے خود کو آمادہ کیا ہے، یہ اس طرح کی حرکتیں جو ہے مجھے خاموش نہیں کر سکتی ہے۔ اسکیم کے بارے میں نے آپ کو کہا کہ یہ کس قسم کا اسکیم ہے، میں آپ سبھی سے گزارش کروں گا آپ بیمنا میں چلے جائے۔ پوزیشن کے حوالے سے یہ کیبنٹ ڈیسیجن ہے، یہ گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے، یہ کسی انڈیویجول کا ڈیسیجن نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے کہ پوزیشن کے حوالے سے وہ جو رق کی زمین ہے وہاں پہ جو کاشت کر رہے تھے، اس پہ ان کو پوزیشن کے حوالے سے، پوزیشن کے مطابق پیسے دیے جائے۔ اسی حساب سے میری فیملی، میرے دادا مرحوم کی جو زمین تھی وہاں پہ میری نہیں تھی، اس فیملی کو بھی اپنے اپنا حصہ دیا گیا پوزیشن کے حساب سے، جس سے میرا انڈیویجول، میرا حصہ 80,000 روپے کا بنتا تھا۔ اگر اسی 80,000 پہ ان کو لڑائی لڑنی ہے یا 1,00,000 روپے پہ ان کو لڑائی لڑنی ہے، میں لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ جا سکتے ہیں وہاں، سبھی سے پوچھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے، میرا خیال ہے 5,000 کنال جو ہے ایز پر پوزیشن ابھی تک وہاں پہ کمپنسیشن مل چکا ہے، جبکہ ملنا چاہیے تو اس سے زیادہ۔ تو یہ اس مذاق کے بارے میں، ہاں آپ کے ذریعے میں اپنے باقی فیملی ممبرس کا، ان کے لیے یہی بات کہوں گا کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو بھی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے۔ کسٹوڈین کے علاوہ باقی فیملیز جس کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے، جو یہ کسٹوڈین ہے، اس ایک کے علاوہ باقی سبھی فیملی ممبرس جو اس میں، جن کو کھینچا گیا یا ناخواستہ طور جو کھینچے گئے اس میں، اب کیس ان کو بنانا تھا کہ بناتے کیسے، اب پتہ نہیں کہاں سے کون سی چیزیں اٹھا کے، اب they also got dragged into this. It's a fight with me. I hope you understand. میں اپنی فیملی ممبرس کو یہ کہتا ہوں، یہ میرے ساتھ جو یہ لڑائی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس لڑائی کا نتیجہ ہے۔ امید ہے کہ آپ مجھے معاف کریں گے اس لیے کہ آپ کو تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، مگر ساتھ میں یہ بھی امید ہے کہ آپ اس لڑائی میں انشاءاللہ دوسرے لوگوں کی طرح بھی، عام کشمیری کی طرح بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ یہ اس اسکیم کے حوالے سے اور ان کو کمپنسیٹ کیا گیا۔ اسی زمین میں میری فیملی کا بھی وہاں پہ زمین ہے۔ اب اس فیملی میں جس پرسنالٹی کا نام ہے، وہ میرے دادا مرحوم ہے، آغا صاحب مرحوم ہے، جن کی وہ زمین تھی، جیسے دوسرے لوگوں کی وہاں پہ زمینیں تھیں، ان کی بھی زمین تھی، اور جیسے دوسرے لوگوں کو بھی کمپنسیٹ کیا گیا، آغا صاحب کے نام پہ جو زمین ہے ان کے وارثوں کو بھی کمپنسیٹ کیا گیا۔ اب میں اس لائن میں تیسرے نمبر پہ ہوں، یا تیسرے لیول پہ آتا ہوں، میں ڈائریکٹ بینیفیشری نہیں ہوں ان دا سینس کہ میری زمین ہو، میری خریدی ہوئی ہو۔ اٹس انہیریٹڈ لینڈ، موروثی زمین ہے، اس لائن میں تیسرے نمبر پہ ہوں۔ زمین آغا صاحب مرحوم کی ہے، پھر وہ ٹرانسفر ہوتی ہے ان کے بچوں میں، جن بچوں میں میرے والد صاحب شہید آغا صاحب مہدی صاحب ہیں،
باقی بھائیوں میں سے وہ بھی ایک بھائی ہے. تو ان کی زمین جو انہوں نے اپنے باپ سے انہیرٹ کی, میں نے ان سے انہیرٹ کی, اور میرے جو سبلنگس ہیں انہوں نے ان سے انہیرٹ کی. تو جیسے سب کو کمپنسیٹ کیا گیا, اسی طرح سے گورنمنٹ نے اس لینڈ ہولڈر کو یا اس لینڈ اونر کو, جو میرے دادا مرحوم ہیں, ان کو بھی کمپنسیٹ کیا, جو اس دنیا سے گزر چکے تھے, یعنی ان کے وارثوں کو کمپنسیٹ کیا. تب بیمنا والوں نے بھی, دوربل والوں نے بھی, اور دندوسا درگن والوں نے بھی ایک پروٹیسٹ کیا کہ جو زمین کمپنسیٹ ہو رہی ہے, جو پیسہ دیا جا رہا ہے, معاوضہ دیا جا رہا ہے, وہ صرف اتنے ہی زمین کی کا معاوضہ دیا جا رہا ہے جتنا رجسٹر ہے وہاں پہ, جبکہ زمینداروں کے پاس پوزیشن میں اس سے زیادہ زمین ہے, اور وہ کاشت کرتے ہیں, اور اس زمین کی لیوی لی جاتی تھی لوگوں سے, کاشت کی جاتی تھی, کاشت کے اگینسٹ, ایگریکلچر ایکٹیویٹی کے اگینسٹ گورنمنٹ ان سے لیوی لیتی تھی, اور یہ زمین وہی تھی, لیوی کے اگینسٹ ان کو وہاں پہ کاشت کرنے کی اجازت ہوتی تھی. اور وہ ایگریکلچر ایکٹیویٹی کے اگینسٹ جو لیوی دیتے تھے, زمینداروں نے لیوی جتنے زمین کی دی تھی وہ پوزیشن سے کم تھی. تو اسی حوالے سے انہوں نے پھر پروٹیسٹ کیا کہ ہمارے پوزیشن میں زیادہ زمین ہے, تو ہمیں پوزیشن کے حوالے سے کمپنسیٹ کیا جائے. اور اس میں نہ میرا رول ہے, نہ میرے والد صاحب کا رول ہے, نہ میرے گرینڈ فادر کا رول ہے. تو گورنمنٹ نے وہ ڈیمانڈ ان کی سنی, اس پہ فیصلہ لیا کہ جتنا بھی پوزیشن میں ہے, سروے ہوا پھر سے کہ زمیندار کے پاس کتنی زمین پوزیشن میں ہے, ان زمینداروں کو وہ زمین کا کمپنسیشن دیا گیا. آپ اپنے کیمراز اٹھا کے جا سکتے ہیں, بینا میں بھی بینیفیشری ہے, دوربل, درگون, اس سارے ایریا میں, دندوسا میں بینیفیشری ہے, جنہوں نے پوزیشن کے حساب سے اپنی ڈیمانڈ کے مطابق, پوزیشن کے حساب سے جتنے زمین پہ وہ ایگریکلچر ایکٹیویٹی کرتے تھے, زمینوں کا کمپنسیشن لیا. جب وہ ایڈ ہوا تو شاید جو زمین, جو رقبہ میرے دادا مرحوم کے نام سے تھا, ان کو بھی پھر پوزیشن کے حوالے سے کمپنسیٹ کیا گیا ہے.